پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایکچولی کتنی دہائیوں سے اسٹوڈنٹ یونین کے اوپر بین لگا ہوا ہے. تو یہ جو سارا جو منفی پروپیگنڈا ہے کہ وہ یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, ریڈیکلائز ہو جاتے ہیں, وہ پولیٹیکل پارٹیز کے ہاتھوں استعمال ہو جاتے ہیں, دوسری جو چیزیں, یہ ایک منفی پروپیگنڈا ہے تاکہ یہ بین جو ہے یہ ہٹایا نہ جائے. اور میں آپ کو یہ بات کہوں کہ یہ ایک انکانسٹیٹیوشنل غیر آئینی بین ہے. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں غیر آئینی ہوتے ہیں اور ہم اس کے اوپر بولتے ہی نہیں ہیں, لیکن یہ اگر آپ نے جمہوریت کو مارنا ہو تو یہ اس کا ایک بہت بڑا ہے کہ آپ نے طلبہ یونین کے اوپر اس طرح سے آپ نے بین لگایا ہوا ہے جو کہ غیر آئینی بین ہے اور آپ ان کو سیاست نہیں کرنے دیتے. میں آپ کو یہ یاد دلاتی جاؤں کہ 2019 میں اسٹوڈنٹ سالیڈیرٹی مارچ ہوا تھا, تو اس کے اندر جو ہے وہ جو اسٹوڈنٹ جنہوں نے آرگنائز کیا تھا, اور وہ ایکچولی یہ عمار علی جان صاحب اور حقوق خلق موومنٹ وغیرہ, اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اسٹوڈنٹس جو تھے وہ اس کے اندر انوالو تھے اور وہ چاہ رہے تھے کہ اسٹوڈنٹ یونینز کی بحالی ہو. انہوں نے بڑی قربانیاں دی, ان کے اوپر سیڈیشن لگ گئی, پرچے ہو گئے, کچھ اریسٹ بھی ہو گئے, یعنی کہ وہ نکال رہے تھے اپنے حقوق کے لیے. ایک انہوں نے مارچ کی, انہوں نے کہا کہ طلبہ یونین بحال ہونی چاہیے, اسٹوڈنٹس کے رائٹس کی بات کی, اور اس کے بعد جو ہے انہی کے اوپر اس طرح. تو یہ ہماری جو اسٹیٹ ہے, ریاست جو ہے, جو سب سے بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں ایجوکیشن کے نظام کے اندر جو کہ اسٹوڈنٹس ہیں, یہ ان کے ساتھ اس طریقے سے کرتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے علینا کہ آپ یعنی کہ ہم بات کرتے ہیں بہت زیادہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشن, جی ہماری ڈکلائن ہو رہی ہے تعلیم کے نظام میں, ہماری تو جو یونیورسٹیاں ہیں وہ ریجنل مطلب انٹرنیشنل کیا ریجنل یونیورسٹیز کے مقابلے میں کچھ نہیں کرتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کسی نے سوچی, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹ سب سے بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں تعلیمی نظام کے اندر, آپ نے ان کو باہر رکھا ہوا ہے. ان کی گریونسز کے لیے کوئی فورم نہیں ہے, ان کی ریپرزنٹیشن کے لیے کوئی فورم نہیں ہے. یہ اسٹوڈنٹ یونینز ایکچولی اس لیے ہوتی ہیں کہ وہ اپنی گریونسز, اپنی چیزیں, اپنے مسائل کو ہائی لائٹ کر سکے. ویسے یہ کہتے ہیں کہ جی اس لیے یہ بین کیا تھا تاکہ وہ سیاست میں حصہ, سیاسی سرگرمیوں میں نہ حصہ لے سکے اور پڑھائی پہ توجہ دے. ویسے یونیورسٹیز کے اندر, ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کے اندر وی سی کے اپوائنٹمنٹس لے کے, کلرک کی اپوائنٹمنٹس لے کے, ہر بندے تک تو چیز پولیٹیسائزڈ ہے. اس سارے پہ تو پالیٹکس ہوتی ہے. آپ نے بیسکلی ریزسٹنس کی پالیٹکس, گراس روٹس لیول کی پالیٹکس, اور آپ لوگوں نے وہ سب بین کر کے کہ ایک جو کرٹیکل تھنکنگ ہوتی ہے, آپ نے کہا کہ نہیں, ریاست یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی کرٹیکل تھنکنگ کو بند کر دیں اور جو اسٹیٹ کی اوبیڈینس والا جو ہے نا وہ والا مواد تیار کریں. جو وہاں پر ڈسکشنز ہوتی ہیں وہ سب کی سب اسٹیٹ سینکشنڈ ہوتی ہے, یعنی کہ اسٹوڈنٹ یونین سے ایکچولی ڈیبیٹ, کرٹیکل تھنکنگ, ان چیزوں میں کام کرتے ہیں. اور ایک چیز علینا میں ضرور یہاں پر کہتی جاؤں گی کہ یہاں پر آکسفورڈ یونین میں جانے کا ہمارے سارے وزیر اعظم اور لیڈرز اور ان سب کو بہت شوق ہوتا ہے, ہارورڈ میں بھی جانا ہے, فلانی جگہ بھی جانا ہے, انہوں نے وہاں بڑی بڑی باتیں کرنی ہیں. اپنے ملک کے اندر اسٹوڈنٹ یونینز کے اوپر کوئی بات نہیں کرتے, ان کی بحالی کے, ان کے حقوق کے لیے بات نہیں کرتے. تو میرے خیال میں یہ سب سے بڑا جو ہمارا ڈیلیما ہے اس وقت ایکچولی جو ہے وہ یہ ہے کہ معیار بھی. بٹ کیا عملی طور پر سفارشات تو کمیٹی بنا دی گئی ہے, سفارشات بھی مانگی جا رہی ہے, لیکن کیا عملی طور پر علینا صرف ایک چیز ہے, کو یاد ہوگا کہ سیکشل ہراسمنٹ کے جو کیسز ہوئے فیمیلز کے یونیورسٹیز کے اندر, بلوچستان یونیورسٹی, اسلامیہ یونیورسٹی ہو, اگر اسٹوڈنٹ یونینز ہوتی تو یہ جو کمیٹیز ہوتی ان کی ریپرزنٹیشن ہوتی, اس طرح کے مسائل کو جس طریقے سے اجاگر کیا جاتا ہے, اس کے اندر بہت پالیٹکس ہوگی. مشال خان کے واقعے میں آپ دیکھیں کہ ایڈمنسٹریشن کس طرح سے کہ اسٹوڈنٹ یونینز تھی, کو ان کے اسٹیک ہولڈرز ان پہ بات ہی نہیں کوئی کر سکا اسٹوڈنٹس. تو یہ بہت بڑے مسائل ہیں ہماری سوسائٹی.